هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله. دوبارہ شروع کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جو ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت. اس سلسلے میں پہلے آپ کے سامنے کچھ معروضات میں نے رکھی تھیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. تو ہم نے ابھی پہلے عشرے کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. پچھلی گفتگو میں جو میں نے اس رحمت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی رحمت کس طرح بندے کی طرف آتی ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحمان رہتا ہے اپنے بندوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ شروع میں ہی کہہ دیا قرآن پاک کے آغاز میں ہی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے، اور وہ نہایت مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحمان کا صیغہ استعمال کیا، جو کہ جس کے معنی اور مطلب ہے کہ اتنا رحم کرنے والا کہ اس کے رحم کو نہ کوئی ناپ سکے نہ کوئی ماپ سکے، بے انتہا رحم کرنے والا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم کا ذکر فرمایا. یوں تو میں نے جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ ہی مہربان ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ رحمت اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ پہلے عشرے میں ہی یہ رحمت صرف رہتی ہے، دوسرے عشرے میں نہیں رہتی یا تیسرے عشرے میں نہیں رہتی، لیکن نہیں، تخصیص فرما دی کہ میں نے پہلے عشرے میں بہت ہی زیادہ نوازنا ہے اپنے بندوں کو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تخصیص فرما دی کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 روزے رمضان المبارک کے، میری بے انتہا رحمت اپنے میرے بندوں کو حاصل رہتی ہے، میری بے انتہا رحمت میرے بندوں کو حاصل رہتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو عزیزان محترم، ابن ماجہ جلد سوم صفحہ نمبر 523 اور حدیث نمبر 3117 میں ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنی زیادہ رحمتوں سے نوازتا ہے جو کہ اپنا رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں گزارتا ہے، یعنی اس کا دن مکہ مکرمہ میں گزرتا ہے روزے کی حالت میں، وہ رات کو قیام کرتا ہے جس قدر وہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو رمضان المبارک کا مہینہ یا عشرہ پہلا عشرہ مکہ مکرمہ میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 رمضان المبارک کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بندے نے تو 1 ماہ کا وقت گزارا مکہ المکرمہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے درج فرما دیتا ہے اس کے کھاتوں میں کہ جیسے اس نے 1,00,000 رمضان المبارک اپنی زندگی میں پائے اور اس میں میری عبادت آسان طریقے سے کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دن اور ہر رات ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی کہ 1,00,000 رمضان المبارک کا ثواب تو عطا کر دیا، اب ہر دن کے بدلے بھی اور ہر رات کے بدلے بھی ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے بندے کو ایسا ثواب بھی عطا کرتا ہے جیسے اس نے کسی شخص کو ساز و سامان کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ کیا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ اجر بھی عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو کہ رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں گزارتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے، نیکی لکھنے والے فرشتے، میرے اس بندے کی نیکیاں لکھتا رہے دن اور رات، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ تیرا قلم رکے، اور اس تمام یعنی کہ اوقات میں، دن اور رات کے اوقات میں میرے اس بندے کی نیکیاں لکھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر و ثواب بنا عطا فرماتا ہے۔ یہ اب اندازہ لگا لیں کہ کس قدر رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے جو ہے نا حاضر ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہلی رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور پہلی رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت فرماتا ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ یہ یعنی کہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر، کہ جیسے اس نے کہا نا قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، یا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، اس چاند کے نظر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس بندے پر جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ رمضان المبارک پورے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، عبادات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے پہلی رات ہی اپنے اس بندے پر، اور ہر سجدے کے عوض 1400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ پھر جب شام کے وقت وہ سارا دن کا روزہ رکھتا ہے، شام کا وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے اس بو کو مشک و عنبر سے اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی اس خوشبو کو سونگھو، جو کہ اس نے سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا میری رضا کی خاطر، اور آپ دیکھو اس کے منہ سے جو ہے نا جو ایک بو نکل رہی ہے وہ اتنی اعلیٰ و رفع ہے کہ میں نے اس کو مشک و عنبر سے اعلیٰ تر بنا دیا ہے اس خوشبو کو۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا اعزاز بخش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، میرے فرشتوں دن اور رات میرے اس بندے کی مغفرت مجھ سے چاہو، تاکہ میں اس کو خوب دل کھول کر میں خوب اپنی رحمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی ذات کے مطابق اس کی مغفرت کروں، اس سے راضی ہو جاؤں، اور اس طرح کا نہیں یہ میرا بندہ میرا مقرر بندہ بن جائے۔ اس
کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ہی رات یہ اعزاز فرماتا ہے کہ جنت کو حکم دیتا، حالانکہ جنت تو پہلے ہی سجی بجی ہے، پہلے ہی بہت زیادہ آراستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے لیے اور زیادہ اپنے آپ کو آراستہ کر، اور زیادہ سجا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے روک لیا ہے جو پہلے میں نے عام دنوں میں ان کے لیے حلال کر رکھی تھیں، اور آج وہ میری خاطر جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے اس نے، لہذا اپنے آپ کو سجا لے جنت میرے بندے کے لیے اہتمام جو ہے نا وہ پیدا کر فرما۔ اسی طرح جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کر کے اور کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، دنیا میں آج ہی آیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ میں تو کیونکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہوں، میں نے اس کے سارے گناہ معاف ہی نہیں کیے بلکہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس کی رحمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اس کو نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پہننے کا ہوش ہوتا ہے، نہ اوڑھنے کا ہوش ہوتا ہے، غرض کہ وہ اللہ کی رضا میں ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق رکھتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بے شک پہلے ایسا کہیں بھی لکھا نہ ہو، کسی کی تقدیر میں ایسا لکھا نہ ہو، لیکن اس بندے کے منہ سے اگر کسی کے بارے میں کوئی لفظ نکل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے اور ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے اس کے محبوب بندے کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے۔ اس کا واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندہ اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق تھا کہ اس کو نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کسی گھر کے قریب سے، تو ایک گھر سے ایک گھر والی دروازے میں آئی اور کہنے لگے اللہ کے کریم میری ایک بات سنتے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ اے موسیٰ مجھے شادی ہوئی اتنا عرصہ ہو گیا، میرے اولاد نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا مجھے پوچھ کر بتا دو کہ کیا میری زندگی میں اولاد ہے بھی کہ نہیں، بس اتنا میں اطمینان سے، تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے کہ اگر میری زندگی میں اولاد نہیں ہے تو میں اطمینان سے اپنی زندگی گزاروں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا مولا تیری فلاں بندی پوچھتی ہے کہ کیا اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، یہ اس کو میرا جواب بتا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے اس خاتون کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ ایک روز کی بات ہے کہ اس کے گلی سے کوئی صدا لگا رہا تھا، کوئی ایک روٹی دے تو ایک بچہ لے لے، دو روٹی دے تو دو بچے لے لے، 3 روٹی دے تو 3 بچے لے لے، وہ اس طرح صدا لگا رہا تھا۔ تو غضب مند دیوانہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو تو اللہ کے رسول نے، اللہ کے کلیم نے آ کے یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ نے تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، لیکن غضب مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں 7 روٹیاں تھیں اس وقت، اس نے فرط مسرت سے وہ 7 روٹیاں لیں اور اس بابا جی کو دے دیں، اس دیوانے کو کے حوالے کر دیں جو صدا لگا رہا تھا۔ چنانچہ وہ روٹیاں لے کر چلتا بنا۔ اللہ کا کیا کرنا ہوا، 1 سال کے بعد اس کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، پھر اس کے دوسرے سال کے بعد پھر اولاد سے بخش دیا، تیسرے سال، چوتھے سال، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 7 اولادیں عطا فرما دیں۔ ایک دن کافی عرصے کے بعد، بہت کئی سالوں کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس گھر سے بچوں کی آواز آ رہی ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ اس گھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں ان کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے. تو پوچھوں کہ یہ کیا ان کے بچے ہیں یا کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. دستک دی, پوچھا کیا آج تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, بڑے بچوں کی آواز آ رہی. تو خاتون نے کہا نہیں موسیٰ, اے اللہ کے کلیم, یہ میرے بچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 7 اولادوں سے سرفراز فرمایا ہے, مجھے 7 اولادیں عطا کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا یا اللہ, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے, اور میں نے ویسے ہی جا کے اب تو اس کی 7 اولادیں ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ, اس کا جواب یہ ہے, تم ایک پلیٹ لو اور ایک چھری لو اور میرے بندوں میں گھوم جاؤ, میرے بندوں میں جا کے ایک سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جسم کی ایک بوٹی درکار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم کے مطابق واپس آئے اور ایک پلیٹ اور ایک چھری لے کر انسانوں کے پاس گئے. ان سے کہا, لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو, لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جسم کی ایک بوٹی درکار ہے, ایک بوٹی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی, جو امت تھی, وہ بڑی نخرے والی, بڑی ناز و نخرے والی امت تھی. تو کہنے لگے اللہ کو بلا ہمارے گوشت کی کیا ضرورت ہوئی موسیٰ, یہ ہم تو نہیں ایسا کر سکتے. ہر بے شمار لوگوں کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام, کسی نے کوئی بوٹی جو نا اپنے جسم کی نہیں دی, اور مایوس ہو کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں واپس یعنی کہ لوٹ رہے تھے کہ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میری امت میں سے کوئی ایک شخص بھی تیار نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جسم کی بوٹی دینے کے لیے. اس غم میں, اس فکر میں واپس, اس سوچ میں واپس جا رہے تھے. منہ لٹکا ہوا تھا کہ وہی دیوانہ جس نے سزا لگائی تھی کہ ایک روٹی کے بدلے ایک اولاد, دو روٹیوں کے بدلے 2 اولاد, 3 روٹیوں کے بدلے 3 اولاد, ایک روٹی کے بدلے 1 اولاد, 2 روٹیوں کے بدلے 2 اولاد, اور 3 روٹیوں کے بدلے 3 اولاد, جتنی یہ سزا لگائی تھی. وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی غمگین صورتحال بنائے ہوئے جا رہے ہیں. آواز دی, اللہ کے کلیم ادھر آئے, میرے قریب آئے, کیا معاملہ ہے, بڑے غمزدہ معلوم ہوتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے, میں اللہ کے حکم سے اپنے امتیوں کے پاس گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے میرے بندوں کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں کے پاس جاؤ اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی جسم کی ایک بوٹی درکار ہے. تو میں نے اپنی امت کے بے شمار لوگوں کے پاس میں گیا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. کسی نے ایک بوٹی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے کلیم, آپ میرے پاس تو نہیں آئے, مجھ سے کیوں نہیں یہ سوال کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں کیا, تم ہر وقت جو ہے نا اپنے ہوش میں نہیں ہوتے, تمہیں اپنی ہوش نہیں ہے, تمہیں میں کیسے سوال کرتا, تم کیسے میرے سوال کو سنتے اور کیسے اس پر عمل کرتے؟ کہنے لگے میں اپنے اللہ کی یاد میں مدہوش رہتا ہوں, جب میرے اللہ کا کوئی پیغام دیتے تو میرے لیے تو خوشی کی انتہا نہ آتی, مجھے تو ضرور دیتے. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہی کہا تھا نا کہ انسان کی جسم کی ایک بوٹی چاہیے. کہاں اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے بندے, اللہ نے یہی کہا تھا کہ انسانی جسم کی ایک بوٹی چاہیے. تو اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے کریم, اے اللہ کے رسول, یہ تو بتا دو اللہ تعالیٰ نے جسم کے کس حصے کی بوٹی مانگی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا, بس اتنا ہی کہا تھا کہ انسانی جسم کی بوٹی چاہیے. اس شخص نے اپنے جسم کے متعدد حصوں کی ایک بوٹی کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دی اور کہا یہ لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اے میرے اللہ میرے اس نذرانے کو قبول فرما لے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حیران ہو گئے. اس نے پلیٹ بھر دی اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر اس میں رکھ کر. تو موسیٰ علیہ السلام وہ بوٹیاں لے کے جو اللہ کی بارگاہ میں خوش بھی تھے کہ چلے میں اللہ کی بارگاہ میں خالی نہیں جا رہا, اللہ نے جو مجھ سے کہا تھا میں اس کو پورا کر کے جا رہا ہوں. گئے اللہ کی بارگاہ میں اور جب پیش ہوئے کلام ہوئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرے سوال کا یہی جواب ہے، میں نے اس خاتون کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ جو ایک روٹی دے وہ ایک اولاد لے لے، جو 2 روٹی دے وہ 2 اولاد لے لے۔ تو اب اس عورت نے 7 روٹیاں اس کو دیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے اس بندے کے منہ سے لفظ نکلے جس نے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر رکھا ہے، اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے، میری یاد میں ہر وقت وہ مستغرق رہتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ میرے بندے کے منہ سے الفاظ نکلتے میں اس کو پورا نہ کرتا؟ اپنے اس بندے کی خاطر میں نے اس خاتون کی تقدیر بدل دی اور اس کی تقدیر میں 7 اولادیں لکھ دیں، اور اس طرح میں نے اولاد سے اس کو سرفراز کیا۔ یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اپنے بندوں کی بھی اتنی بات مانتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، تقدیر بدل دیتا ہے اپنے بندوں کی خاطر۔ انسانوں کی یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت۔ وہ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اتنی رحمت سے نواز دیتا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اگر ایک شخص کہیں ایک درخت ہی لگا دے اور وہ درخت جو ہے نا وہ سایہ دار بن جائے، لوگ اس کے سائے میں پناہ لینا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے عوض اس کو صدقہ جاریہ کی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا رحیم و کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا نوازتا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے ایک درخت لگانے والے کو۔ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر۔ اور شہید کے لیے جب انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی جان ہوتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے اس پر، اتنا رحم اور فضل فرماتا ہے کہ اس کو بے حجاب اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اور روز قیامت کو جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر یہی التجا کرے گا، مولا ایک زندگی مجھے اور عطا کر، میں تیرے لیے پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور پھر تیرے دیدار سے مشرف ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے اس شخص کو جو کہ اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اور انسان اس کا انداز رحمت دیکھیں، جب دنیا میں انسان دعا کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ قبول نہیں ہوتی تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس لمحے جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا، یہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے مقبول ہو جاتی ہے کہ اللہ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور روز قیامت وہ پھر اس کا اجر عطا فرماتا ہے، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ یہ غلطیاں کرے گا، یہ کوتاہیاں کرے گا، میں اس دعا کو جو دنیا میں اس نے مانگی اس لیے میں نے دنیا میں اس کا بدل نہیں دیا، اس کو محفوظ کر لیا کہ جب یہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، جب میں اس دعا کا اس کو بدل دوں گا، اس کا اجر دوں گا، تو جب یہ اس کا اجر دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اور یہ ساری دعائیں میں ان کا اجر و ثواب جو ہے اور ان کا تمام اجر جو ہے میں قیامت کے روز حاصل کرتا، یہ کہہ اٹھے گا۔ تو میرا اتنا ہے کہ اللہ رب العزت مہربان ہوتا ہے اپنے ان بندوں پر بھی جو دعا کرتے ہیں، ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی، اس مقبول نہ ہونے والی دعا کے عوض اللہ رب العزت قیامت کے دن اس قدر عطا فرمائے گا، اس قدر عطا فرمائے گا، اس کو بخشش فرما کر جنت کا اعلیٰ مقام اسے عطا کر دے گا۔ پھر وہ بندہ کہہ اٹھے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح یہاں تک اللہ کی رحمت جو ہے نا بندوں کی طرف آتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رحمت کے بارے میں جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنازے میں شریک ہوا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جنازے میں شریک ہوا کرو۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ، اللہ کی رحمت کیسے تمہاری طرف آئے گی کہ جب تم جنازے میں شریک ہوگے اور جس کا جنازہ تم پڑھ رہے ہوگے وہ نیک ہستی ہوگی، وہ نیک روح ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے تمہیں گناہوں سے پاک فرما دے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں بھی اسی درجے پر جو ہے نا فائز فرما دے گا
جس درجے پر وہ نیک بندہ ہے جس کی تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اور اگر وہ نماز جنازہ جو میت ہے جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہو وہ گناہ گار ہے، وہ سیاکار ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب بندے کے نماز جنازہ پڑھنے سے جب وہ دعائنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب ایک متقی اور پرہیزگار بندہ جو کہ اس کی ایک گناہ گار کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، جب وہ یہ الفاظ ادا کرے گا اپنے زبان اقدس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی وجہ سے اس گناہ گار امت کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا رحیم کریم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ اے بندے تو کوئی ایسا کوئی سلسلہ تو کر، کوئی ایسا اہتمام کر کہ میری بارگاہ میں آ جا، اور جیسے میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میرے بندے آ جا، بے شک دنیا میں تو گویا رہا، تو ایک سنگر رہا، بے شک تو ڈانسر رہا، بے شک تو گناہوں میں ملوث رہا، آج اگر تجھے شرمندگی ہو گئی ہے اپنے اس کردار سے، اپنے ان اعمال سے شرمندگی ہو گئی ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، تو آ جا میری بارگاہ میں ایسا کہ تیرے کھاتے میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، تو جب میری بارگاہ میں آ جائے گا اور میری بارگاہ میں آ کے شرمندگی کا اظہار کرے گا تو میں ایسا ہی کر دوں گا کہ جیسے تیرے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، لیکن ہم دنیا میں آ کر اس کی رونقوں میں اپنے آپ کو ہم نے جو ہے نا ملوث کر دیا ہے، اس کی رونقوں میں کھو گئے ہیں، اور ہمیں بھول گیا کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ تو میرے عزیز یہ تو عارضی زندگی ہے دنیا کی زندگی، کوئی بہت بھی جی لے گا، بہت کوئی، یہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو 100 سال یا 100 سال سے اوپر زندگی گزار لیتا ہے، لیکن بالآخر اس نے بھی مرنا ہے، جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ ایک محدود زندگی ہے، تو اس محدود زندگی کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، جو مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی زندگی ہے اس کا پھر خاتمہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اس زندگی میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی راحتیں آپ کو، اتنی رحمتیں اور برکتوں سے نوازے گا، اور اتنے آپ کے لیے آسانیاں اور اتنی خوشیاں آپ کو عطا کرے گا، اتنی سہولتیں دے گا کہ اگر آپ دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جب صاحب نصاب کرے زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، حج کرنے والے بن جاؤ، تو باقی دو عبادتیں حج اور زکوٰۃ تو دولت سے مشروط ہیں کہ اتنا پیسہ ہوگا تبھی زکوٰۃ دو گے، اتنا پیسہ ہوگا تبھی حج کرو گے، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ نماز اور روزہ جو کہ غریب بھی جو ہے نا وہ ان دونوں عبادتوں کو اختیار کر سکتا ہے، نماز غریب بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ غریب بھی رکھ سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے چانس دیا اپنے بندوں کو، آ جاؤ نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، تو برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اس طرح جب انسان زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا بے انتہا فضل فرماتا ہے اور اسے اپنے مقرر بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ والدین کی خدمت کے لیے کہا کہ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور اس طرح جو ہے وقت گزارتی ہے کہ اپنے والدین کی تمام ضرورتوں کا پورا کرتی ہے، ان کے دکھ درد کا خیال رکھتی ہے، ان کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، تو ایسی اولاد کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا ایک واقعہ جو ہے نا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ تم اویس نامی شخص کو پاؤ تو یہ ایک اپنا جبہ مبارک بھی عطا کیا، اپنا پہناوا عطا کیا کہ یہ پہناوا اس کو دینا
اور اس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کرن میں پہنچے اور اس بندے کو تلاش کیا، ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا، اس کا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک سفید قسم کا گول نشان ہے، سفید نشان ہے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ تو اب اندازہ لگا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانے کی نشانی بتا دی تھی کہ اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سفید نشان ہوگا دائرے کی شکل میں۔ تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیکھا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا، اگرچہ وہ ان کی زندگی میں حیات تھے، لیکن ایک دفعہ کوشش بھی کی اور لیکن وہ دیدار سے مشرف نہ ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے۔ والدہ کو چھوڑ، بوڑھی والدہ تھیں اور نہیں پر کمزور تھیں، ان کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بھی نہیں گئے، والدہ کو کہ والدہ کو تکلیف نہ ہو میرے پیچھے۔ ایک مرتبہ والدہ نے اجازت دی کہ آج تم چلے جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراؤ، میرا بھی سلام دینا، اور لیکن یہ ہے کہ ہر صورت واپسی آج ہی کر لینا، یہ وہاں پہ ٹھہرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے اور دیدار کی غرض سے، تو پتہ لگا کہ آپ تو کہیں اور تشریف لے جا چکے ہیں اور آج موجود نہیں ہے مدینہ طیبہ میں۔ تو چونکہ آپ کو اجازت نہیں تھی ماں کی طرف سے، تو حضرت اویس کرنی اسی روز واپس بھی آ گئے، اس طرح دیدار نہ کر سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے آپ تابعی میں سے ہیں، صحابی نہیں بن سکے، تابعی میں سے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب جا کے خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا تم کون ہوتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرا نام علی ہے۔ تو کہنے لگے، آپ اتنی عظیم ہستیاں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کروں؟ کہ ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی حکم ہے، آپ نے ایسے ہی فرمایا ہے، ہم تو ان کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا، جا 1/3 میں نے جو ہے نا بخش دی، پھر پھر دوبارہ اور ضد میں لگے رہے سجدے کی حالت میں، اے اللہ پوری امت بخش دی، 2/3 امت بخش دی۔ تو ابھی 3/3 کی بات کرنے والے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شاید یہ گمان کیا کہ سجدے کی حالت میں اتنا طویل سجدہ ہو گیا، کہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی ہو، تو جب ہلایا تو آپ جو ہے نا جب سجدے سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کچھ اور صبر کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا تھا، 2/3 امت بخش دی تھی، اب میں آخری تہائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا کہ تم نے مجھے سجدے سے علیحدہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سب پر اپنے فضل و کرم فرما دے۔ یہ اعزاز بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور اس کی خادم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا تھا، اس کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنے بارکار معروف کے ذریعے اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ اللہ کے بندوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اس سے ایک اور بات بھی جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک اور بھی ہمیں سبق دے دیا کہ جب میں اس دنیا میں نہ ہوں گا تو میرے نیک بندے، اللہ کے نیک صالح بندے جو ہے ان کے پاس جایا کرو اور اللہ کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو
کروایا کرو. یہ میرے ان بندوں کے پاس جو کہ نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں جایا کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو اور امت کی بخشش کے لیے دعا کروایا کرو. معلوم یہ ہوا نیک بندوں کے پاس جانا، ان سے مغفرت کی دعا کروانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اس طرح اور میں کیا بتاؤں کہ اللہ کی رحمت کہاں کہاں جو ہے کیسے کیسے انسانوں پر آئی ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دنیا دار تھے، کاروباری انسان تھے، دنیا میں ملوث تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کا نام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ جو ہے نا نیچے گرے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کہنا گند میں جو ہے نا وہ لبڑے ہوئے ہیں. اس طرح دیکھا تو وہ فوراً وہ کاغذ اٹھایا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور ایک بلند مقام پر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو، جس نے اس کے نام کی تکریم کی، عزت آبرو کی، تو ایسا بخشا کہ اس کو ولایت کا اعلیٰ منصب عطا فرمایا. اور وہ یعنی کہ ایسی ہستی گزرے ہیں کہ چونکہ وہ ننگے پیر رہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چوپایوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جہاں جس محلے میں، جس آبادی میں میرا بشر جو ہے نا وہ رہتا ہے، بشر حافی رہتا ہے، وہاں پر تم نے اپنے فضلات نہیں گرانے، اپنے فضلات وہاں نہیں گرانے، گوبر نہیں کرنا، وہاں پہ مینگنے نہیں کرنے. اس طرح حکم دے رکھا تھا اپنے چوپایوں کو کہ وہ اپنے فضلات اس زمین پر نہیں گراتے تھے، بلکہ اس سے علیحدہ کہیں باہر جا کر ایسا اس حاجت سے فارغ ہوتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ فرمایا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، یہ بہت بڑا موضوع ہے. ہماری زندگی گزر سکتی ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ کروں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ مغفرت کا موضوع ہوگا. ہم وہ آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں کچھ آپ موضوعات رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کو سنا کریں، سن کر اپنے دوستوں کو شیئر کیا کریں اور اس چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ آپ بھی اس تبلیغ میں شامل ہو جائیں. دور دور تک جو ہے نا یہ اللہ کا پیغام پہنچے. نہ جانے کون اس سے ہدایت پکڑ لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے.